ایک گھنٹہ دین سنانے والے کو سادے پانی کے مل جائے، منرل واٹر نہ ملے، تقریر چھوڑ کے چلا جائے۔ عبد الحلال کی مرضی کا کھانا پکا ہو، غالب گلوچ پہ اترا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اتھو چڑھا ہوا ہے، بلال کھانس رہا ہے، کوئی پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ عمار کی چیخیں نکل رہی ہیں، یاسر کو اتنا مارا گیا، عمار کو اتنا مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رو کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا میرے عمار کیا بات ہے کہ کملی والے اللہ میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ، اتنی جنہوں نے قربانیاں دی ہوں اور ہم نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہو، قیامت کے دن ان سے ہمارا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وعدے دیں گے حضور کے حوض کوثر پر ہمیں؟ میلسی شہر کے روڈ بھرے پڑے تھے، مسجدیں بھری پڑی تھی، ڈیروں کے اوپر میرے عزیزوں ایک جلوس کا تماشا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول نہیں، جو ہو موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کھڑا ہو میلسی کا نوجوان بتا، سر سے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تے آگے پیچھے دائیں بائیں کہاں غلامی نظر آ رہی ہے؟ عربی لباس پہن کر، مدینے کا لباس پہن کر، دو دو دفعہ داڑھی پہ اسرت چلا کر، اللہ اکبر، اور ہاتھ کے اندر پتل چاندی کے تانبے کے چھلے پہن کر، پیروں سے لے کر سر تک نبی کا گستاخ ہو کر، تجھے شرم ہی نہیں تو کہہ رہے جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہاں تو نام لے رہے، نعرہ لگا رہے، بلال کے سامنے نعرہ نہ لگائیو ورنہ مار مار کے منہ تھپیڑ کے رکھ دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کس نے؟ امیہ، ابو جہل نے آنسو دیکھے، کہا امیہ اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا؟ دیکھ بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لگ رہا بلال نے ہار مان لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھے، کہا الہی کسی طرح میرے ہاتھ کھل جائیں، میں اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچ کر بتا دوں، اے اللہ یہ میرے آنسوں سے بلال کو کمزور نہ سمجھ لے۔ امیہ پاس آ گیا، عاص بن وائل پاس آ گیا، ابو جہل پاس آ گئے، اور سارے کے سارے کہنے لگے بلال کیا بات ہے؟ لگتا ہے تیرے آنسو بتا رہے تو ہار گیا، کفر جیت گیا، اسلام ہار گیا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہنے لگے پتہ ہے میں کیوں رویا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ اکبر، یا اللہ مارنے والے کم ہیں، تیرا بلال مار کھانے والا اکیلا۔ اے اللہ سارا مکہ بلال کو آ کے مارے، بچے مارے، بوڑھے مارے، عورتیں جوان آ کے پتھر مارے، انگ انگ بلال کا سجا کے رکھ دے۔ اللہ ان کو بتلا دے، بتلا دے، یا اللہ تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، سچی گواہی دے کے کہہ رہا ہوں، یا اللہ یہ مار مار کے میرے رنگ رنگ میں انگ انگ میں خون تو نکال سکتے ہیں لیکن سینے سے اس کے مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ مارو کتنا مارو گے؟ صدیق تیرے احسانات کا بدلہ کہاں کہاں چکائیں گے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، کہا امیہ کیوں مار رہا ہے اس کو؟ تجھے ترس نہیں آتا یہ تیرے سے کیا مانگتا ہے؟ ابو فقیہ کو چھڑانے والا صدیق اکبر ہے، حضرت بلال کو آزاد کرانے والا صدیق اکبر ہے، میرے عزیز و عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے والا صدیق اکبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا لوگوں بتاؤ اس امت کا بہادر کون ہے؟ جتنے مجمع میں بیٹھے تھے ہر ایک نے کہہ دیا امت کا بہادر علی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں بتاؤ امت کا بہادر کون ہے؟ کہا امت کا بہادر علی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بتاؤ امت کا بہادر کون ہے؟ کہنے لگے علی۔ کہا نہیں نہیں، کہا پھر تو ہی بتا کون ہے؟ فرمایا اس امت کا بہادر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا آل فرعون میں ایک مومن ہو گیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، نبی کو مار پڑتے دیکھی، فقال رجل
من آل فرعون، اللہ اکبر، آل فرعون کا ایک مومن بولا اللہ اکبر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ مومن بولا اللہ اکبر، یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب نبی کو پٹتا دیکھا، نبی کو ظلم و ستم میں مبتلا دیکھا، کہنے لگے ایسے لوگوں کو کیوں مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور نبی کی مدد بھی نہ کی، دور سے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کو، مکے کے در یتیم کو، صاحب با کمال کو، سارے نبیوں کے سردار کو، احمد مجتبیٰ کو، امام قبلتین کو، جناب محمد الرسول اللہ، درود شریف کا نذرانہ بھیج دو حضور کے روزے میں، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آمنہ کے لال کو مکے کی گلیوں میں ستایا جا رہا تھا، طائف کی گلیوں میں مارا جا رہا تھا، حرم کے اندر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، تو صدیق اکبر کود پڑا، نہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، نہ اللہ اکبر کھڑے ہو کے اعلان کیا اور کہنے لگے ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ہلاکت و برباد ہو جاؤ، اے بدبختو، ایسے شخص کو کیوں مارتے ہو جو کہتے ہمارا تمہارا رب اللہ ہے؟ صدیق نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور بھرے مجمع کے اندر کود گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، کسی کو تھپڑ، کسی کو مکہ گھونسا مار کر، کسی کو گلے سے گھسیڑ دیا، اللہ کے نبی کو سینے سے لگا کے کہا کملی والے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابو بکر صدیق ہے نا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کملی والے تیرے تک آ کوئی نہیں سکتا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت علی رونے لگے، فرمایا آل فرعون کے ایمان والے کہا ایمان ساری دنیا ساری زندگی کی نیکی ایک طرف ہو جائے، صدیق کی ایک گھڑی کی جو یوں کہا تھا اس کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، اور کود گیا، نبی کا دفاع کیا۔ صدیق کا وہ وقت ہے اللہ اکبر، بنی اسرائیل کے سارے مومن مل جائیں صدیق کی اس گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام پہنچا ہمارے تک۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا اونٹ کا چمڑا مجھے ملا، گلا تھا، اللہ اکبر، میں تو قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا، میں نے پتہ نہیں 17 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں تھا، وہی چمڑا میں نے اونٹ کا اٹھا لیا، پانی سے دھو کے سکھایا، پھر میں نے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کو کوٹ دیا، پھر ادھا موٹا ادھا باریک بن گیا، میں پھکی سمجھ کر صفوف سمجھ کے اسے نگل گیا۔ اوے لوگو، میں نے پانی کا گھونٹ پیا، اس چمڑے کی وجہ سے میرے پیٹ کی بھوک ٹھنڈی ہو گئی۔ 3.5 سال تھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو حضور نے گزارے۔